احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک ساتھی کا سوال ہے کہ صحابہ تمام کے تمام جنتی ہیں، تو پھر عشرہ مبشرہ کا کیا مطلب ہے؟ الجواب حامداً و مصلیاً اما بعد۔ اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنتی ہیں، جیسے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے آیت کریمہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سورہ توبہ کی آیات کی تفسیر کے تحت فرمایا ہے کہ محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب جنت میں ہیں، اگرچہ وہ لوگ ہوں جن سے دنیا میں غلطیاں اور گناہ بھی ہوئے ہیں۔ تو اس شخص نے یہ پوچھا کہ یہ بات آپ نے کہاں سے کہی ہے؟ تو یعنی اس کی دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن کریم کی یہ آیات پڑھو والسابقون الاولون، اس میں تمام صحابہ کرام کے متعلق بلا کسی شرط کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ ارشاد فرمایا ہے۔ البتہ تابعین کے معاملے میں اتباع باحسان کی شرط لگائی گئی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام بلا کسی قید اور شرط کے سب بلا استثناء رضوان الہی سے سرفراز ہیں۔ معارف القرآن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 450۔ البتہ عشرہ مبشرہ ان خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کہا جاتا ہے جن کے جنتی ہونے کی بشارت خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کا نام لے لے کر اپنی زبان مبارک سے سنائی ہے، جیسے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق جنت میں ہیں، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، طلحہ جنت میں ہے، زبیر جنت میں ہے، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہیں، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہیں، سعید بن زید جنت میں ہیں، اور ابو عبیدہ بن الجراح جنت میں ہیں۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے اور حدیث کا رقم ہے 3747۔ تو ان کی تعداد 10 ہونے کی وجہ سے انہیں عشرہ اور ایک ایک کا نام لے کر بشارت سنانے کی وجہ سے مبشرہ کہا جاتا ہے، اور اس بشارت کے بعد ان کا لقب عشرہ مبشرہ مشہور ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔